انہوں نے میرا ایک کلپ جو ان کو کہیں سے ملا اڑتا اڑتا، یہ کلپ بازی جو میرے بارے میں کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے نا، اگرچہ اس میں ہی بول رہا ہوں، میری ہی آواز ہے، لیکن وہ میرا کلپ نہیں ہے. میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل سے اپلوڈ ہوگا، یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے اپلوڈ کیا. اس کے علاوہ اگر یہ 5-5, 6-6, 7-7 سیکنڈ کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ میری ویڈیوز نہیں ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیو نہیں ہے، جبکہ ہے ہی وہ میری ویڈیو ہے. اس لیے کہ مجھے بتائیں کیا قرآن یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن تو کہے گا کہ میری آیت تو ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ ہو جاؤ. ہم قرآن سے عرض کریں گے کہ نہیں، قرآن میں ہم نے خود پڑھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن کہے گا میری اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے. ہم کہیں گے سورہ نساء میں لکھی ہوئی ہے. تو قرآن پاک کیا جواب دے گا کہ یہ آیت نہیں ہے میری، اگرچہ وہ ٹکڑا ضرور میچ کرتا ہے، لیکن میری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. آپ لاکھ چیخیں کہ پہلا حصہ تو تیرا ہی ہے نا، لیکن قرآن کہے گا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. قرآن یہ کہنے کے لیے تو لا تقربوا الصلاۃ نہیں بول رہا تھا نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وہ تو اس لیے بول رہا تھا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، ہر کافر بولے گا نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کا جز ہو کے بھی وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں موجود ہے. بالکل اس طریقے پہ اگرچہ میرا ہی کلپ ہو 4-5 سیکنڈ کا، میں ہی بول رہا ہوں، وہ میرا کلپ نہیں ہے، کیونکہ میں وہ تو بول ہی نہیں رہا. ہم لاکھ قرآن سے کہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72. قرآن کہے گا میرے اندر ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے. تو پھر قرآن سے پوچھیں. قرآن کہے گا کہ میری آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں، یہ جو اگلا حصہ یہ تو تیرے اندر موجود ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو قرآن آگے سے کہے گا بے شک میرے میں موجود ہے، لیکن یہ میری آیت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ جملہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے. اگر قرآن اپنے جملے سے پیچھے ہٹ جائے صرف اس وجہ سے کہ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے، اتنے حصے کو بھی قرآن اپنی آیت نہیں مانے گا، کیونکہ وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. اس طریقے سے میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہوں، یہ اس میں سے جملہ کاٹتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور میرے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا بسا اوقات میری 3 مختلف سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہوتی ہیں. جس طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آیات ہے، یا سچویشن کے اعتبار سے 3-4 مختلف جگہ پہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ساری اپنی جگہ جسٹیفائی ہوتی ہیں. وہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے بھی یہ اس موقع پہ تھا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا. اس طریقے سے اگر میری کوئی ویڈیو کاٹتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں بھائی یہ اس موقع پہ تھا، یہ اس موقع پہ تھا، یہ اس موقع پہ تھا. یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اسٹرانگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے انور بھائی نے ایک کلپ دکھایا، اس میں انہوں نے میری مختلف سٹیٹمنٹس چلائی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو کیسی غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے اتنی ڈیٹیلز کلیئر نہیں تھی جب تک، تو میں پھر کھل کے بیان بھی نہیں کرتا تھا، ظاہر مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں نے رجوع کر لیا. اچھا، پھر انہوں نے میرے ایک لائیو سیشن سے ایک کلپ بیچ میں ڈالا ہوا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتا تھیں لیکن میں نے کبھی کھول کر بیان نہیں کی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. اور پھر ایک بہت پرانا کلپ جس میں
اگرچہ اس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی غلطیوں کو اجتہادی مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چلو یہ پہلی اور آخری سٹیٹمنٹ تو میچ کر گئی، یہ درمیان میں جو کہہ رہے ہیں مجھے پتا بھی تھا تب بھی میں نے بیان نہیں کیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا. جناب یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ درست ہیں، یہ فیز ہے، مختلف فیزز ہیں. پتا چلنے کے فوراً بعد ریکارڈنگ نہیں کروا دی، حالات و واقعات کا انتظار کیا، اور جب میرے اوپر پریشر آیا تو پھر میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں. اس سے پہلے میں اجتہادی غلطی کہتا تھا تو وہ ایک سٹیپ میں نے اس میں طے کیا. تو یہ سٹیٹمنٹس بیک وقت ساری جگہ درست ہیں کہ پہلے پتہ نہیں تھا، پھر پتہ چلا تو اس میں سے کچھ بیان کیا، کچھ روک لیا، اس وجہ سے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے، اور پھر جب حالات فیوریبل ہوئے تو اس سے بہتر بیان کیا، اور پھر فائنلی اس چیز کو کنکلوڈ کیا. تو میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو تو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ابھی تک کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات وہ خود دے کے مرا ہو، سوائے میرے. کیونکہ ظاہر اس وقت حالات و واقعات نہیں تھے نا، لوگوں کے سامنے ویڈیوز نہیں بنی ہوئی تھیں کہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑتے، تو یقیناً وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں جوابات دیتے. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ دور ایسا ہے. لیکن پوری دنیا کے علماء اور ان کے فرقے اسلام کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انہوں نے میرے خلاف ضرور بنانا ہے. لہٰذا مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا، وہ میں ہوں کہ جی نے یہ غلط کہہ دیا اس پہ رجوع کرے، یہ غلط کہہ دیا اس کے اوپر معافی مانگے، یہ گستاخی ہوگی ماں. اتنے زیادہ کیمرے میرے اوپر فٹ ہے، میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی، مخالفین کے بھی. لہٰذا مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے کے مروں، اور میں دے چکا ہوں الحمدللہ. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں ریکارڈ ہوا، وہ تو لیٹسٹ پروگرام ہے کچھ عرصہ پہلے. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً جو چیزیں آئی وہ میں نے مجلس 50 میرا انٹرویو دیکھ لیں، اس میں نے جو ابھی اعتراضات آنے تھے ان کے بھی جوابات دیے. یہ بھی سعید اسد صاحب سے بات شروع ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے میرا کلپ چلایا، اور اس کلپ کے اندر کتنی کٹنگز ہیں ان کو خود نہیں خیال آیا کہ یار یہ بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو کسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. اور میں وہ حدیث صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں، اور بخاری سے بھی بڑھ کے قرآن کی ایک آیت ہے. وہ اس بحث میں پڑھ گئے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے، اور انجینئر صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں ہے. تو اس کی وجہ سے نا یہ اس کے اوپر بیٹھتی نہیں. میرے بھائی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ بخاری کے اندر موجود ہے، میں نے خود لکھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مکی آیت اگر کوئی ہو وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہو سکتی؟ قرآن کے عقائد تو یونیورسل ٹروتھ ہے، چاہے وہ مکے میں نازل ہو. 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا ہے توحید کے اوپر. تو کیا توحید کے اوپر جو گفتگو ہے وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہوگی؟ مدینے میں آپ نے جتنی توحید بیان کرنی ہے مکی قرآن سے ہی بیان کرنی ہے. آج بھی جو توحید بیان کرنی ہے وہ مکی قرآن سے. اور صحابہ کرام تو اس سے بھی بڑھ کے آیت کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہوتی تھی وہ فٹ کہیں اور کر دیتے تھے، صرف ان پرنسپل دیکھتے ہوئے.